بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ حق گوئی و بے باکی۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ ایک دن اہل مکہ سے کہا، کوئی صحابی رسول اگر زندہ ہیں تو ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں کہا گیا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اسلام اجمعین وفات پا چکے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا تابعی ہی صحیح۔ چنانچہ حضرت طاؤس بن کیسان یمانی جو مکہ میں موجود تھے، لوگ گئے اور ان کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے جوتے قالین کے کنارے سے لگا کر اتارے اور اس کو امیر المومنین کہنے کے بجائے پکارا، السلام علیکم۔ پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ہشام کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیے۔ اس وقت کا دستور تھا کہ خلیفہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ امیر المومنین کہہ کر کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا، لیکن حضرت طاؤس نے انہیں کنیت کے بجائے اسے کہا کہ ہشام تم کیسے ہو؟ اب تو ہشام کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپے سے باہر ہو کر بولا، اے طاؤس، آپ کو ایسے کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ حضرت طاؤس نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اب خلیفہ ہشام کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بولا، پہلی غلطی یہ کہ آپ نے قالین کے کنارے سے لگا کر اپنے جوتے اتارے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا اور مجھے میری کنیت سے پکارنے کے بجائے میرا نام پکارا۔ مزید یہ کہ آپ نے کہا، اے ہشام تم کیسے ہو؟ بھلا حکمرانوں کو ایسے پکارا جاتا ہے؟ اس پر بھی ترا یہ کہ میری اجازت کے بغیر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت طاؤس نے فوراً جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتارے، مگر سنو، میں تو ہر روز 5 مرتبہ اپنے رب تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر جوتے اتارتا ہوں اور وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا، تو کیا بات یہ ہے کہ تمام لوگ تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں اور نہ ہی تمام مسلمان تمہیں امیر المومنین مانتے ہیں؟ لہٰذا ایسی بات میں جھوٹ کا احتمال تھا، اس لیے میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں تمہاری کنیت کے ساتھ کیوں نہیں پکارا اور نام لے کر کیوں پکارا ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں و نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا موسیٰ یا داؤد یا یحییٰ، اور اپنے بدترین دشمن کا کنیت سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ بغیر اجازت کے تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو سنو، میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو بیٹھا ہوا اور اس کے ارد گرد لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں اس لیے کھڑا رہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ خلیفہ ہشام بن عبد المالک لاجواب ہو گیا اور غصہ ضبط کرنے کے کچھ دیر بعد بولا، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت طاؤس نے فرمایا، میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم میں پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح لمبے ترنگے سانپ ہوں گے اور خچروں کی طرح بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے والے امیر کو ڈسیں گے۔ حضرت طاؤس کی وفات سن 510 ہجری میں ہوئی۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے اور ہمت دے کہ ہم بھی وقت کے فرعون، وقت کے قاضی اور وقت کے حکمران کے آگے اسی طرح اسی حکم سے بات کر سکیں۔